السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ سورہ انعام آیت نمبر 65۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے اس درس میں لے کر کے حاضر ہوں مسلمان عذاب الہی کے نرغے میں۔ عصر حاضر میں امت کی دیگرگوں حالت سے ہر صاحب دل مضطرب و پریشان ہے اور اس بیماری کے علاج میں سرگرداں ہے۔ آج امت دعوت توحید چھوڑ دینے کے نتیجے میں وہ مختلف انداز کی ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا باہمی اختلاف یہ خود عذاب کی ایک صورت ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے اس بدترین غفلت کا جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے سے متعلق ہو رہی ہے۔ آج کے اس درس میں میں عذاب الہی اور اس کے محرکات نیز اس کا علاج دعوتی نقطہ نظر سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد توحید الہی کو اپنانا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور جب کوئی توحید کو اپنا لیتا ہے تو امت مسلمہ کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ توحید اپنانے کے بعد امت مسلمہ کا مقصد اس توحید کی نشر و اشاعت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ جب تک مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں مصائب و آلام، انہیں پریشانیوں سے بچاتا اور ترقی سے ہمکنار کرتا رہا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے مقصد وجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھلا دیا تو ذلت و رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بندہ اپنا فرض منصبی ادا کرتا ہے تو وہ اس پر سے آنے والے مصائب کو ہٹا دیتا ہے، اور جب فرض منصبی ادا کرنے سے غفلت و لاپرواہی برتتا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مسلمانوں نے اس دین کو حقیقی معنوں میں اپنا کر اسے غیروں تک پہنچایا تو اللہ کی نصرت و تمکین ان کے ہمراہ تھی، اور جیسے ہی وہ اس دین سے دستبردار ہوئے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کفر کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت سیلاب کے تنکوں کی مانند ہوگی، یعنی تمہاری کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، اور تم میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت پر جب غور کرتے ہیں
تو ہمیں اس بات کا تقریباً یقین ہو جاتا ہے کہ دعوت توحید چھوڑ دینے کے نتیجے میں وہ مختلف انداز کی ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کا باہمی اختلاف یہ خود عذاب کی ایک صورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، آپ ان بھائیوں کی حالت دیکھیے۔ 4 بھائی ہیں، 4 جانب ہیں، آپس میں نہ اتحادی ہے، آپس میں جمتی نہیں ہے 4 بھائیوں میں۔ یہ اختلاف کی صورت ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ مال و جائیداد پراپرٹی کی بنیاد پر اختلاف ہو، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے اختلاف ہو۔ آج 4 بھائی ہیں تو چاروں میں اختلاف ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ سورہ انعام آیت نمبر 65۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ گروہ کر کے آپس میں بھیڑا دے، آپس میں لڑا دے۔ میرے بھائیوں، اور تمہارے سے ایک دوسرے کی لڑائی اور مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں 3 عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عذاب کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، پہلے 2 عذاب امت مسلمہ پر نازل نہیں کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، لیکن تیسرا عذاب نازل کیا جائے گا۔ یقیناً آج امت مسلمہ اس عذاب سے حیران و پریشان ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث سنتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سألت ربی 3 فآتانی 2 ومنعني 1۔ سألت ربی اللہ يهلك امتی بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بعثهم بينهم فمنعنيها۔ رواہ مسلم۔ میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں کی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں کی تو 2 دعائیں قبول ہوئیں اور 1 قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک مت کرنا، تو اس کو قبول کر لیا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری پوری امت کو غرق کر کے ہلاک مت کرنا، تو اس کو بھی قبول کر لیا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ انہیں تو آپس میں لڑا، تو انہیں آپس میں مت لڑا، تو اس کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک اور عذاب حدیث کے اندر یوں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ رواہ الترمذی۔ میرے بھائیوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہ کی جائیں گی۔ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو نظر انداز کر دے گی، تو اس حدیث کے مطابق نہ صرف یہ کہ ان پر اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے، بلکہ اگر ظلم کے خلاف دعا کی جائے تو دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد سورہ انعام کے اندر فرمایا، آج جو ہمارے درمیان اختلاف کی جو صورت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے علاوہ تاریخ میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب امت مسلمہ نے اپنے کسی اہم فریضے کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالی نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، جیسا کہ تاتار کا واقعہ اسلامی تاریخ میں مشہور ہے کہ انہوں نے 656 ہجری میں صرف بغداد میں 20 لاکھ مسلمانوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا، جو اسلامی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
سورہ محمد آیت نمبر 38، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اے کاش کہ لوگ اس عذاب الہی سے عبرت حاصل کرتے اور اپنے مقصد وجود کو سمجھتے، لیکن مسلمان کس قدر ظالم و جاہل ہے کہ وہ بار بار خطرات سے دوچار ہونے کے باوجود اپنے انجام سے غافل و بے خبر ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولا يرون انهم يفترون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا 2 بار عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک تازہ مثال آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو فائدے سے خالی نہیں۔ 23 فروری سن 2020 عیسوی دہلی کی لرزتی ہوئی سرزمین اور گرتے ہوئے مکانات اور پھٹتی ہوئی زمین کو اور چلتے ہوئے مکانات کو دیکھ کر لوگ کس طرح سے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اچانک پلک جھپکنے سے پہلے وہ جل کر کے راکھ ہو گئے، ہزاروں من مٹی کے اندر دفن ہو چکے۔ گھر میں ان کے زندگی کے تمام تر قیمتی سرمائے، سونا چاندی، ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان، سجے سجائے مکانات میرے بھائیوں جلا کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پھر اسی مقام پر دشمنان اسلام نے ایک منظم اور منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کا خاکہ تیار کیا گیا اور انہیں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان مارے گئے، کتنے ہی زندہ جلائے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے اپنے والدین کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے، کتنی زندگی بھر کے لیے اپاہج اور معذور ہو گئے، اور نہ جانے کتنے افراد زندگی بھر کے ساز و سامان سے محروم ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ دہلی میں یہ حالات کیوں پیش آئے۔ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ حالات جو دہلی کے اندر پیش آیا، یہ حالات ہندوستان کے راجدھانی دلی میں جو پیش آیا، یہ آخر کیا وجہ تھی؟ اس حالات کے پیش آنے کی وجہ کیا ہے اور اس میں ہماری کون سی کوتاہی کا دخل ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا منصب کیا ہے اور بحیثیت ایک ملت کے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اخلاق و زوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی امت مسلمہ کے تمام قوموں کا امام اور رہنما بنایا۔ ان کی یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ خود بھی حق پر قائم رہے اور خیر کے داعی بنے رہیں۔ دعوت کا کام میرے بھائیوں ہمارے ملک ہندوستان میں بہت محدود پیمانے پر ہوا ہے، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کی تربیت پورے طور پر نہیں ہو سکی۔ ہماری بنیادی کوتاہی یہی ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دینے والے بنیں گے اور ہم میں خدا اعتمادی کے ساتھ خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں بارہا فسادات ہوئے ہیں اور امن و امان کو غارت کر دیا جاتا ہے۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے، لہذا امن کی ہر کوشش کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور خود مسلمانوں کو فرقہ پرستی چھوڑ کر کے متحد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اتحاد کے لیے یا فسادات میں جان و مال کی حفاظت کے لیے عقیدہ توحید کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ فسادات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، جان و مال کا ضیاع ہو سکتا ہے، لیکن اگر توحید کا دامن چھوڑ گیا، توحید کا دامن چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آخرت کی غیر محدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ توحید کے علاوہ مسائل میں اختلاف کے باوجود اتحاد ممکن ہے، توحید کے علاوہ مسائل کے اندر اختلاف کے باوجود اتحاد ممکن ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ تعصب، ضد
ہٹ دھرمی کا راستہ چھوڑ کر علم و تحقیق کا راستہ اپنائیں، قرآن و حدیث کی واضح اور روشن تعلیمات کی زندگی میں جینے کا عہد کریں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حکمرانی کی، مسلم حکومت ہونے کے باوجود غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ انہیں دعوت اسلام کی طرف رہنمائی و رہبری کی، لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے 800 سالہ دور حکومت کے اندر غیر مسلموں کو دعوت اسلام سے آشنا نہیں کرایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اگر امت اپنے دعوتی فریضے کو نظر انداز کر دے تو قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں واضح کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو اس عذاب سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بنی اسرائیل کو جو عذاب دیے گئے تھے اس کا سبب کتمان حق اسلام کو چھپانا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں غور کرو، اگر آپ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 3 کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ میں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا 3 باتیں میرے بھائیوں علاج کے طور پر بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنا، نمبر 2 اصلاح کرنا، نمبر 3 دعوت اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں مسلمانوں۔ اگر آپ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ہر مسلمان کو یہ 3 کام کرنا ہوگا۔ اس کی تائید میں قرآن مجید میں ایک دوسرا واقعہ قوم یونس کا ہے۔ ان پر جب عذاب چھا گیا تو پوری قوم ایک میدان میں اپنے مویشیوں کے ساتھ جمع ہوئی اور اللہ سے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ البتہ دیگر قوموں پر جب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، یعنی قوم سمود، قوم عاد وغیرہ پر، تو وہ اپنی غلط روش کی وجہ سے مذاقاً خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر عذاب کا شکار ہو گئیں، سوائے قوم یونس کے۔ لہذا میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ امت اپنے اوپر مسلط شدہ عذاب کو پہچانے اور اس کے تدارک کے لیے توبہ و استغفار اور اپنی اصلاح نفس کے ساتھ اپنے فرد منصبی فرید دعوت اقوام عالم میں انجام دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔